جی سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے اس چینل پہ خوش آمدید، اور آپ نے ہمارے اس چینل کو وزٹ کیا اور کلام اقبال کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ چینل ہم نے اسی لیے بنایا ہے کہ آج کی جو خصوصاً نوجوان نسل ہے اور جو بھی لوگ علامہ اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو عام طور پہ شکوہ یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھنا بڑا مشکل ہے اور اس کی پراپر تشریح جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو اسی مقصد کے تحت ہم نے یہ چینل بنایا ہے، اور اس چینل پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، وہ بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایڈوانس لیول پہ علامہ اقبال کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم نے لائیو کلاسز بھی شروع کی ہیں، اور ان کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں بھی آپ انرولمنٹ کروائیں۔ جن کو زیادہ گہرائی میں علامہ اقبال کی شاعری اور فلسفے کو سمجھنے کا شوق ہے، تو ایسے تمام حضرات کے لیے ہم نے براہ راست لائیو کلاسز شروع کر رکھی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو ایڈمن ہیں ان کا واٹس ایپ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں اور اس میں اپنی انرولمنٹ کروائیں، تاکہ ایڈوانس لیول پہ علامہ اقبال کے کلام کو، ان کی فکر کو، ان کے فلسفے کو سمجھ سکے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علامہ اقبال کی جس نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ضرب کلیم میں شامل مشہور نظم ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اس نظم کو جو علامہ اقبال نے عنوان دیا ہے وہ ہے مرد مسلمان، اور اس میں ایک مسلمان کی شان اور مسلمان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ ہر لحظہ یعنی ہر لمحہ مومن کی نئی شان اور نئی آن ہوتی ہے۔ ہر لمحہ مومن کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات طیبات ہر آنے والے سیکنڈ میں بلند ہو جاتے ہیں۔ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ جو گزرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ پہلے سے بلند ہو جاتا ہے، اگلے سیکنڈ میں اس سے بلند ہو جاتا ہے، اگلے سیکنڈ میں اس سے بلند ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق ہیں، ان کے درجات بھی ہر لمحہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے علامہ فرماتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، مومن کے درجات ہر لمحہ ہر لحظہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں بات چیت میں، کردار میں یعنی عمل میں، برہان کہتے ہیں دلیل کو، کیونکہ مومن اپنی گفتگو میں اور اپنے عمل میں اللہ کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ مومن اس زمین پر اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے رب یاد آ جاتا ہے۔ مومن کی گفتگو اتنی پاکیزہ ہوتی ہے، مومن کا کردار اتنا ستھرا اور صاف ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، اور مومن اس زمین پر اللہ کی نشانی اور اللہ کی دلیل ہوا کرتا ہے، اور ہر لحظہ اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اب مسلمان کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ قہاری کا مطلب ہے جلال کی کیفیت میں ہونا، غفاری نرمی معاف کر دینا، قدوسی پاکیزگی، اور جبروت طاقت۔ یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، کہ یہ چار ایلیمنٹس جب ملتے ہیں، یہ چار عناصر جب ملتے ہیں تو مسلمان بنتا ہے۔ کیا؟ قہاری، پہلا ہے جلال، دوسرا ہے غفاری معاف کر دینا، تیسرا ہے قدوسی پاکیزگی، اور چوتھا ہے جبروت طاقت۔ جلال کس کے خلاف؟ باطل کے خلاف، شیطان کے خلاف، شیطانی طاقتوں کے خلاف مسلمان جلال۔ شیطانی طاقتوں کے سامنے نرمی کا مظاہرہ نہیں کرتا مسلمان۔ یاد رکھیے نرمی مسلمان کی، وہ علامہ اقبال نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ جب مومن یاروں کے حلقے میں بیٹھتا ہے، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بڑا نرم ہوتا ہے، ریشم کی مانند نرم ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں میدان جنگ میں باطل سے مقابلہ کرنا پڑ جائے
تو پھر مومن وہاں نرمی نہیں دکھاتا، وہاں پسپائی نہیں دکھاتا، بلکہ وہاں فولاد کی طرح باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے۔ تو گویا کہ پہلی صفت جو ہے مومن کے اندر وہ قہاری ہے، جلال کی صفت، پھر غفاری ہے، معاف کر دینے کی صفت، کمزوروں پر، غریبوں پر، بچوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، بوڑھوں پر، جانوروں پر مومن بڑا شفیق ہوتا ہے، مومن بڑا رحم دل ہوتا ہے۔ قدوسی، پاکیزگی، پھر مومن کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، مومن کا دل جو ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، مومن کی سوچ پاکیزہ ہوتی ہے، اس کی زبان پاکیزہ ہوتی ہے۔ اور جبروت، طاقت، مومن کے پاس طاقت ہوتی ہے، روحانیت کی طاقت ہوتی ہے، جس کے بل بوتے ہوئے مسلمان اس دنیا پہ چھا جاتا ہے۔ تو یہ چار عناصر جب ملتے ہیں تو پھر مسلمان بنتا ہے، جو صحیح معنوں میں اسلام کو مطلوب ہے، جو مومن ان چار عناصر کے ملنے سے وہ بنتا ہے۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، بندہ خاکی سے مراد انسان جو ہے بظاہر تو اس کا جسم خاک سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روح رکھی ہے، اس روح کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر انسان ان روحانی طاقتوں کو اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کے ولی جو ہیں، اللہ کے اولیاء، ان کے ساتھ رابطہ قائم رکھے اور عبادت کے ذریعے اپنی روحانی طاقتوں کو بیدار کر لے، تو پھر وہ فرشتوں کا ہمسایہ بن جاتا ہے، یعنی وہ ملکوتی جہان میں داخل ہو جاتا ہے، اس ناسوتی جہان سے اوپر اٹھ کر ملکوتی جہان میں داخل ہو جاتا ہے، تو گویا وہ فرشتوں کے جہان میں پہنچ جاتا ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں۔ بخارا اور بدخشاں دو مشہور شہر ہیں، جو بخارا وسط ایشیا میں واقع ہے اور بدخشاں جو ہے یہ افغانستان میں واقع ہے۔ تو پھر گویا کہ مومن کا نشے من بخارا اور بدخشاں نہیں رہتا، یہ دنیا مومن کا نشے من نہیں رہتی، بلکہ وہ اس عالم ناسوت سے اوپر اٹھ کے عالم ملکوت میں فرشتوں کے جہان میں داخل ہو جاتا ہے اور فرشتوں کی ہمسائیگی کو اختیار کر لیتا ہے۔ گویا کہ روح کی طاقتوں کو بیدار کر کے انسان روحانی سربلندی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن بظاہر تو قاری نظر آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ قرآن ہوتا ہے۔ یعنی کیا مراد ہے کہ قرآن کے احکامات پہ مومن عمل کرتا ہے، جیسے کہ مشہور حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارک کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کہ قرآن ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق تھا۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سچا امتی ہوتا ہے، وہ بھی چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پہ عمل پیرا ہوتا ہے، تو اس کے اخلاق بھی قرآن میں بتائے گئے اخلاق کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ مومن بظاہر تو قاری نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن ہوتا ہے، کہ بظاہر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن در حقیقت قرآن کے احکامات پہ صحیح معنوں میں مومن جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ آگے، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ جگر لالا ایک پھول ہوتا ہے سرخ رنگ کا، جو صحرا کے اندر کھلتا ہے۔ تو جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، یعنی گویا جس طرح جب پھولوں پہ شبنم پڑتی ہے تو پھولوں میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، یعنی ان کے جگر میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، پھولوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی اس شبنم کی مانند ہے جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک محسوس ہو۔ یہاں جگر لالا سے کیا مراد ہے کہ جس سے انسانیت آرام پاتی ہے، انسانیت کے لیے مومن جو ہے وہ رحمت اور شفقت ہوتا ہے۔ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، لیکن مومن ایسا طوفان بھی ہے کہ جس سے دریاؤں کے دل بھی دہل جاتے ہیں، جس سے دریا بھی ڈر جاتے ہیں۔ تو مومن ایسا طوفان بھی ہے، لیکن وہ طوفان کس کے لیے؟ شیطان کے لیے، شیطانی طاقتوں کے لیے، باطل کے لیے اور باقی دنیا کے لیے مومن جو ہے وہ شبنم کی مانند ٹھنڈا ہے۔ یہاں بھی اس کا مفہوم بھی اسی شعر سے ملتا جلتا ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ گویا کہ شیطان کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں مومن طوفان کی طرح تند و تیز ہوتا ہے، جبکہ اپنے دوستوں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے اور عام دنیا کے لیے مسلمان جو ہے وہ شبنم کی مانند ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان۔
فطرت کا سرود ازلی، فطرت کا ازلی نغمہ، فطرت کا ازلی گیت، اس کے شب و روز، مومن کے شب و روز گویا فطرت کا ازلی گیت ہے، یعنی فطرت کو جیسا انسان مطلوب ہے مومن کے شب و روز ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو انسان مطلوب ہے، جس طرح کا انسان اور جس طرح کا بندہ مومن سے اللہ تعالیٰ نے جو اس سے تقاضا کیا ہے جیسے بننے کا، تو مومن کے وہ شب و روز ہوتے ہیں، یعنی شب و روز مومن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے تو گویا وہ فطرت کا سرود ازلی بن جاتا ہے۔ آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، تو سورہ رحمان کے اندر جس طرح ایک خاص قسم کا آہنگ ہے، ایک خاص قسم کی لے ہے سورہ رحمان کے اندر، جب آپ اس کی تلاوت آپ کرتے ہیں تو اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان کے اندر بھی خاص آہنگ، اور اس کے اندر اس کیف و سرور کے اندر جب آپ ڈوب جاتے ہیں تو گویا کہ اسی طرح کا ایک خاص کیف و سرور مسلمان کے شب و روز کے اندر بھی ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر ایک خاص آہنگ ہوتا ہے اور ایک خاص سرور ہوتا ہے۔ بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ کارگاہ فکر، میری فکر کا کارخانہ، کارگاہ کہتے ہیں کارخانے کو، انجم نجم کی جمع ہے یعنی ستارے، تو علامہ فرماتے ہیں کہ میری فکر کا کارخانہ، اس میں ستارے بنتے ہیں، یعنی میں یہ جو غور و فکر کرتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں اور اس کے بعد اپنے ان خیالات کو شاعری کی صورت میں سامنے لاتا ہوں، تو گویا یہ ستارے ہیں، یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں جو میری فکر کے کارخانے میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ ستارے شاعری کی شکل میں، اپنے اشعار کی شکل میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں تاکہ تم ان سے روشنی حاصل کرو۔ تو لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان، کہ اپنے مقدر کے ستارے کو پہچان لو، یعنی ان ستاروں کے ذریعے روشنی حاصل کرو، میری فکر کے کارخانے میں بننے والے ان ستاروں کے ذریعے تم روشنی حاصل کرو، یعنی میری شاعری سے پیغام حاصل کرو اور اس کی روشنی میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔